سب سے پہلے میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کل کے ان شہیدوں کو، جو غلام حسن بٹ صاحب ہمارے آئی جی صاحب ریٹائر رہ چکے ہیں، ان کے جوان بیٹے کی موت، ان کی شہادت پر میں ان کو، ان کے خاندان کو، اور ان کے ساتھ جو باقی 2 آرمی کے آفیسرز ہیں ان کے خاندان پسماندگان کے لیے ویسے ہی غمزدہ ہوں جیسے کہ وہ لوگ ہیں۔ میں اس غم میں برابر کا شریک ہوں، کیونکہ یہ وائلنس جو ہمارے اس گلپوش وادی میں سالوں سے چل رہی ہے، آج بہت حد تک کم ہو گئی لیکن ابھی بھی ہے۔ اس سلسلے میں کہیں نہ کہیں ہمارے کسی نہ کسی سسٹم میں کوئی کمی ہے جو اس کو اچھی طرح سے ابھی کرب نہیں کر پا رہی۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے دن بہت اچھے پرانے دن کی طرح آ جائیں، کیونکہ آپ لوگوں کی عمر بہت کم ہے، آپ نوجوان ہیں، آپ نے 30 40 50 سال پہلے کے حالات نہیں دیکھے ہیں جو میں نے مشاہدہ کیا تھا یا کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ملٹنسی کے ریلیٹڈ واقعات ہو رہے ہیں، کہیں کہیں ہم ان کو اگنور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک ایسا کینسر ہے، وقتی طور تو یہ دب جاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں سر نکالتا ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرے بڑے بھائی صاحب مولانا افتخار حسین انصاری علیہ رحمہ، ان پر جو گنڈے خواجہ قاسم میں اٹیک ہوا، مائن بلاسٹ ہوا، اس میں مجھے بھی شامل ہونا تھا اس فنکشن میں، کیونکہ وہ جو اس گاؤں میں فنکشن ہوتی ہے وہ ہمارے دادا پردادا کے وقت سے چلا آ رہا۔ مگر بدقسمتی یا خوش قسمتی کہیے، کچھ بھی کہیے، کہ اس دن مجھے کوئی میٹنگ تھی، بچوں کے سکول کی میٹنگ تھی، میں جا نہیں سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں 12 آدمی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایک اور بلاسٹ ہوا اسی ایریا میں، زیادہ سے زیادہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ اس دن بھی مولانا مرحوم گاڑی میں جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا ڈرائیور اور ان کا جو پی ایس او تھا، وہ بھی دونوں بیچارے شہید ہو گئے۔ تو خدا کا کرنا تھا، میریکل ہوا کہ اس بلاسٹ میں مولوی صاحب بچ گئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہم یہ مطالبہ کرتے رہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جن لوگوں نے یہ کیا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک کچھ نہیں ہوا۔ لاسٹ ٹائم جب منظر عام پر آیا کہ مولانا مرحوم فاروق صاحب کے قاتل کو پکڑا گیا، تو ہم نے پھر مطالبہ کیا کہ گنڈے خواجہ قاسم میں جو بلاسٹ ہوا، جو لوگ اس میں ملوث تھے، جن کے خلاف FIR بھی تھا، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوئی، ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ ہاں، نام کے لیے ایک آدمی کو پکڑا گیا تھا، کچھ دنوں کے بعد اس کو چھوڑا گیا، لیکن یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ معصوم شہریوں کو، اس میں کچھ معصوم شہری تھے، کچھ آفیسر بھی تھے، ان کا جو یہ قتل ہوا، ان کی فیملی کا کیا حال ہوا ہوگا اس وقت جب وہ بلاسٹ ہوا۔ اس لیے میں آج آپ کی وساطت سے گورنمنٹ آف انڈیا یا گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو ایک بار پھر ریمائنڈ کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ صلہ ہے ہم نے ہر وقت یہاں ہندوستان کے نام پر گولیاں بھی کھائی، بلاسٹ بھی لیے، گرنیٹ اٹیکس بھی ہوئے۔ آپ اگر چاہیں، میری بات کا تصدیق کرنا چاہیں، تو آپ پارم پورہ پولیس اسٹیشن میں جا کے دیکھیں کتنے FIR ہم نے درج کیے، کتنے اٹیکس اس گھر پر ہوئے، ہمارے گھر پر ہوئے، کتنے اٹیکس میرے آفس میں ہوئے، کتنے اٹیکس ہمارے جڈیبل میں ہوئے، کتنے اٹیکس ہمارے ایریا میں ہے، جو یہ پٹن ایریا میں وہاں ہوئے، لیکن آج تک اس پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے،
میں ویلکم کرتا ہوں کہ حریت والے ایکسٹریمسٹ آہستہ آہستہ مین اسٹریم میں آ رہے ہیں، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، لیکن اس ویلکم کے ساتھ ساتھ ایک چیز ضروری دیکھنا ہے، جو لوگ مین اسٹریم میں شامل ہو رہے ہیں کہیں ان کے ہاتھ بے گناہ لوگوں کے خون سے رنگے تو نہیں ہیں۔ انہوں نے اس وقت بھی بندوق کے نوک پر استحصال کیا لوگوں کو، میں نام لے لے کر بتا سکتا ہوں۔ گنڈے خواجہ قاسم میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا حکیم، اس کو کس نے قتل کیا، اس کو کس نے گولیوں سے مار ڈالا۔ غلام حسن ہاگر پورہ کا، اس کی کیا خطا تھی؟ منظور احمد ملبچن کا، اس کی کیا خطا تھی؟ مختار احمد حبگ ٹینگو کا، اس کی کیا خطا تھی؟ غلام حسن ایک اور احمد پورے کا، اس کی کیا خطا تھی؟ ان کو بے دردی سے کیوں مارا گیا؟ آج وہی لوگ پھر دوسرے روپ میں اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ 30 سال جو انہوں نے استحصال کیا، لوگوں کو ظلم اور تشدد کا شکار کیا، آج پھر ہم دوسرے روپ میں وہ پھر آئیں گے، پھر وہی استحصال ہو۔ ہم کب تک یہ استحصال برداشت کریں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نام نہاد لیڈر بنے ہیں، وقت کی ستم ظریفی ہے، ان کا اگر آپ ماضی دیکھیں گے وہ بھی ملوث ہیں بہت سارے سکنڈلز میں، بہت سارے حوالہ سکنڈلز میں۔ یہاں ایک سسٹم چلا تھا، اب بھی چل رہا ہے، یہ جو ایڈلٹریشن ہو رہی ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے، دوائیاں دے رہے ہیں، فیک دوائیاں دے رہے ہیں، اور یہاں کی اکنامی خراب ہو گئی جب یہاں ایسے پیسٹیسائڈز بیچے گئے جو اس میں ملاوٹ تھی۔ آج وہی لوگ کشمیر کا فیصلہ کریں گے، اسی کے حوالے اس نوجوان قوم کو ہم چھوڑیں گے؟ ہم نے تو اپنی عمر گزاری، یہ آپ کے آج کے نوجوانوں کو سوچنا ہے کیا ہو رہا ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے۔ اس ظلم کے خلاف آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اقتدار چاہتے ہیں، ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں جتنے بھی، جب آپ کو شاید اندازہ ہوگا، جب یہاں ملٹنسی پیک پر تھی، تقریباً سب لوگ جو آج کل بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں سیکولر بنائیں گے، کشمیر کو ترقی کے راہ پر ڈالیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ سب بھاگ گئے تھے۔ کوئی دلی بھاگ گیا تھا، کوئی دبئی بھاگ گیا تھا، کوئی کہیں بھاگ گیا۔ ہم کہیں نہیں بھاگے، ہم تو یہیں رہے، ہم کہیں نہیں بھاگے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں، ہندوستان کے بغیر کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اگر 47 میں ہم نے کرنا ہوتا تو ہم نے اسی وقت پاکستان کو چننا ہوتا، کیونکہ ہماری جو تنظیم تھی وہ 1932 میں بنی ہے، لیکن ہم نے اس وقت بھی اس ترنگے کا ساتھ دیا۔ آج اس ترنگے کے نام پر ہم کو پھر استحصال کیا جا رہا ہے۔ ابھی دیکھیے حال ہی میں، آپ کو اچھی طرح سے یہ پاسٹ میں نے بولا، شاید اس زمانے میں آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، میں ان دنوں کی بات کہہ رہا ہوں۔ آج دیکھیے 35 سال کے بعد آپ نے خود مشاہدہ کیا، 8 محرم کا جلوس نکلا، بڑی شان شوکت سے نکلا، کوئی پرابلم نہیں ہوئی، کوئی وائلیشن نہیں ہوئی، کوئی انٹوورڈز ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، لا اینڈ آرڈر کی پرابلم نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ امید ہے اگلے سال 10 محرم کا بھی اسی طرح جلوس نکلے گا۔ اتنے سارے کشمیر ویلی میں جلوس نکلتے ہیں، نکلتے رہیں گے، نکلتے تھے، ہم اس کے لیے بہت شکر گزار ہیں۔ لیکن ایک گاؤں چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا گاؤں جو 28 صفر کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا وفات مناتے ہیں، اس پر پابندی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جو ایریا ڈومینیٹڈ بائی دوز پیپل جنہوں نے ہمیشہ قومی کاز کو فوقیت دی، جنہوں نے قومی کاز میں اپنا یوگدان دیا ہے، ان کے ساتھ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یا تو گورنمنٹ کی نااہلی ہے، یا تو جان بوجھ کر کسی پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ دینے کے لیے ہم کو سرپرست کیا جاتا ہے۔ کب تک ہم کو سرپرست کریں گے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بار بار، میرا دادا پردادا، میرا باپ،
میرے بڑے بھائی صاحب، ہمیشہ اگر آپ جا کے اب بھی پٹن تھانے سے نکالیں گے، ریکارڈ نکالیں گے، وہاں آپ کو لگے گا کہ کب سے یہ فنکشن، کتنے سالوں سے یہ فنکشن چلی آ رہی ہے، یہ 1-2 سال سے کیوں بند ہو گئی؟ یہ وجہ یہی ہے کہ ایک گروپ اب بھی ایکٹیو ہے کہ وہ ہماری برادری کو ڈیوائیڈ کر کے ایکسٹریمزم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ہم اس کے خلاف سفارہ ہیں، ہم ہونے نہیں دے رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے. اگر یہاں تحفظ ہے ہر ایک کو اپنے اپنے خیالات پیش کرنے کے، پریس کی آزادی اگر ہے، لوگوں کی بھی تو آزادی ہو جانی چاہیے نا کہ وہ اپنے مذہبی جو بھی ان کے قائد ہیں کیسے وہ پیش کریں گے، لیکن ہونے نہیں دیتا ہے. اس میں ایک پولیٹیکل انفلوئنس آتی. اگر پولیٹیکل انفلوئنس آ کے ہمارے مذہبی فنکشنوں کو دبایا جائے گا تاکہ ہم کل کو آنے والے الیکشنوں میں، چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہوں یا اسمبلی الیکشن ہوں یا پارلیمنٹ الیکشن ہو، اس میں ہم کامیابی حاصل کریں گے، یہ تو ناممکن ہے. ابھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا 3 سال پہلے یہاں ڈی ڈی سی کے الیکشن ہوئے، اس میں ہم نے بھی کینڈیڈیٹ اٹھایا تھا، ان لوگوں نے بھی ایک کینڈیڈیٹ اٹھایا تھا جو ہمیشہ سے اینٹی نیشنل رہے ہیں، وہ ہار گیا، ہمارا کینڈیڈیٹ جیت گیا. لیکن آپ دیکھیے اس وقت بھی ہمارے کچھ لیڈر گئے اسی ایریا میں، جلسہ سب سے پہلے کیا، وہیں پبلک میٹنگ کی، دور دور سے لوگوں کو، مختلف علاقوں سے جو نان ووٹر تھے ان کو لایا، ہم کو امپریس کرنے کے لیے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. لوگ ان کے ساتھ نہیں، لوگ اس کے ساتھ ہوں گے جو لوگوں کے کام آ جائے گا، جو لوگوں کو راحت پہنچائے گا. اس طریقے سے جو چل رہا ہے بالکل غلط ہے. ہم نے بارہا ڈی سی بارہمولہ کو ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ گراؤنڈ لیول دیکھیے کیا ہے، آپ جا کے دیکھ لیجیے. اب دیکھیے مصیبت کیا ہے، جس گاؤں میں یہ فنکشن ہے ریونیو کنٹرول اس کا پٹن کے ہاتھ ہے، پولیس کنٹرول اس کا ماگام کے ساتھ، بڑگام کے ساتھ. یہ بڑگام والے سے بات کرتے ہیں تو آپ بولتے ہیں پٹن سے بات کرو، پٹن والے سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑگام سے بات کر دو. مطلب نہ دھوبی کا کتا گھر کا، نہ گھاٹ کا، نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. خیر بہرحال ریونیو اتھارٹی ڈی سی بارہمولہ تھی، ان کو ریکویسٹ کیا. حال ہی میں محرم میں ہوتا تھا ایسا پہلا کہ ہر سال 10 دن 15 دن پہلے ڈسٹرکٹ لیول پر میٹنگ بلائی جاتی تھی محرم کی. اس سال شاید بلائی ہوگی ڈی سی صاحب نے، لیکن اس میں تمام انجمنوں کے نمائندے آتے تھے، اپنے اپنے علاقے کے پرابلمز ڈسکس کرتے تھے کہ کیسے محرم سموتھ ہو جائے گا، کیسے چلیں گے. اور اس میں عزادار آتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوا. ہاں شو کے لیے 1-2 جگہ میڈم آئی، اپنا چہرہ دکھایا تو سب کچھ ہو گیا. اس کو تو کسی بڑے عہدے پر رہنا چاہیے، اس کے ہاتھ کا، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے ڈسٹرکٹ کو سنبھالنا. ان کو چاہیے سیکریٹریٹ میں جانا، اگر وہ سیکریٹریٹ میں ہوتی تو زیادہ کام آتی. سوال یہ نہیں ہے کہ ڈی سیز کو صرف میڈل ہی حاصل کرنے ہیں، وہ میڈل کے بغیر، میڈل تب ہوتے ہیں جو لوگ دیتے ہیں، جو عوام دیں گے. میڈل اس کو کہتے ہیں، گورنمنٹ دے دے گی، دلی سے میڈل ملیں گے، وہ میڈل نہیں ہے. میڈل ہم غریب آدمی، عام آدمی دینے چاہیے. لیکن کسی کا کام نہیں ہوتا ہے، کسی کی سنوائی وہاں نہیں ہوتی. 4 گھنٹے باہر بیٹھ کے اس کا انتظار کیا جاتا ہے، 4 گھنٹے کے بعد ڈی سی صاحبہ کی چلی جاتی ہیں، اب ان کو کسی فنکشن میں جانا ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے اس اسٹیٹ میں، کس طرح سے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. اس سلسلے میں نے آپ کو تکلیف دی کہ آپ لوگ ذرا اس آواز کو ایوانوں تک، حکومت کے ایوانوں تک پہنچائیے. یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ ابھی آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ذرا بھائی وہ تو آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے اس کی گردن کاٹی گئی. یہ دیکھیے، آپ اپنے اس پر دیکھیے فوٹو پہ، اس بیچارے کی گردن کاٹی گئی. یہ آج تک ایف آئی آر نہیں ہوا.
मुलजिमों को पकड़ा नहीं गया? क्यों? इसकी गर्दन क्यों काटी गई? आदिल साहब, मेरा यहाँ एक सवाल है। किस बात पर इसकी सज़ा मिली? क्यों मिली इसको सज़ा? इसका गला इधर से क्यों काटा गया? 2 साल से उसका FIR क्यों नहीं, उन कल्प्रिट्स को क्यों नहीं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई? इसलिए कि वहाँ पर एक गैंग है, कुछ गुंडे हैं जिनको पाल के रखा गया है, जो जब दिल चाहे उनका वो लोगों को तंग करेंगे और उनको टॉर्चर करेंगे। यही गुजारिश आपसे थी। सो मैंने जो आपने कहा कि जो तंजीम की बात तो नहीं की, मैंने उन लोगों की बात की जो उस वक्त हिज़्बुल मोमिनीन चलाते थे। मैं उन लोगों की बात कर रही। आप पता करिए हिज़्बुल मोमिनीन के कितने लड़के थे। उसमें एक लड़का जो, जहाँ तक मेरी याददाश्त है, SSP उस ज़माने में वहाँ पर बारामूला में था, उसके ऑफिस में जाकर हिज़्बुल मोमिनीन के लड़के ने हमला किया। वहाँ पर वो एनकाउंटर में मारा गया। जाला साहब थे वहाँ SSP, आप उनसे पता कीजिए। हिज़्बुल मोमिनीन का रिकॉर्ड है यहाँ, वो एक आउटफिट थी, वो आप पता कीजिए उसके पीछे कौन सा आदमी था, कौन सा ग्रुप था। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। आप मानते हैं कि एक ज़माने में कोका परे यहाँ उसने भी मिलिटेंसी शुरू की थी? एग्री करते हैं आप? फिर उसके बाद वो फ्रेंडली बन गया, बना। उसकी फैमिली में ने भी किसी सियासी पार्टी में ज्वाइन किया। उससे आपने ये सवाल नहीं किया कि ये तो कल तक इनका घर मिलिटेंसी या एंटी मिलिटेंसी चला रहे थे, उनको कैसे ज्वाइन किया? नंबर 1। नंबर 2, मैंने इत्तेहादुल मुस्लिम का नाम नहीं लिया। मैं उस ग्रुप की बात कह रहा हूँ जो ग्रुप यहाँ हिज़्बुल मोमिनीन चला रहे थे, मैं उनकी बात कह रहा हूँ। आपके पास क्या जवाज़ियत है मेरे भाई पर जब अटैक हुआ जिसमें 12 आदमी शहीद हुए, आपने आज तक उनका सवाल क्यों नहीं किया ये क्या हो रहा है? अगर मुझे याद है, ये बैठी हैं सामने, आपकी कुलीग है, ये भी उस गांव में गई, लोगों से पूछे। कुछ लोग आपसे आपके मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं बाहर उस गांव से, उनको क्या कहना है वो जाने, वो कहेंगे। लेकिन मैंने इत्तेहादुल मुस्लिम की बात नहीं की, मैं उस ग्रुप की बात कह रहा हूँ कि जिस ग्रुप ने 30-35 साल यहाँ इस्तेसाल किया, मिलिटेंसी के नाम पर यहाँ लूट किया, मिलिटेंसी के नाम पर उन लोगों को सताया जो शरीफ आदमी थे। अब भी ये हालत है उस गांव में जो वहाँ शरीफ लोग हैं। सर, ये बात वजाहत थोड़ी सी मैं कर रहा हूँ ना, वजाहत बोल रहा हूँ ना। अब कैसे बोल रहा हूँ कि कैसे बताऊँ? मैं हिज़्बुल मोमिनीन बता रहा हूँ। आउटफिट था हिज़्बुल मोमिनीन, उसमें से एक सर गुरु उनका एक था जो यहाँ शरीफाबाद में रहता था, डॉक्टर सादिक, वो मर गया। बहुत से लोग हैं, आप देखिए FIR हैं उनके खिलाफ, गवर्नमेंट के पास पूरी डिटेल है हिज़्बुल मोमिनीन कौन चलाता। मैं थोड़ी चलाता। जिस तरह से पर्टिकुलर एक जमात के साथ ये लोग नेगोशिएशन में हैं, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि और 2 बड़े लीडर। देखिए जी, मरकज़ की बात तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो लोकल हूँ, लोकल ही बात कर रहा हूँ। जो इस दीवार के पीछे है वो तो नहीं बता सकता हूँ मैं इसके पीछे क्या है, मैं अपनी बात करूँ। अगर और भी कोई मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, जो एक्सट्रीमिस्ट था या जो हुर्रियत से ताल्लुक़ रखता था, वो आना चाहता है, उनके लिए वेलकम है। लेकिन उनको जवाब देना है लोगों को, मुझे नहीं, कि 30-35 साल जो उन्होंने लोगों के साथ इस्तेसाल किया, जुल्म करवाया, पैलेट्स चलवाए, गोलियां चलवाई, जेल में बंद किया, कत्ल किया, दफन किया, मलगुजार जितने भी मकबरे हैं वो भर दिए, वो उनको लोग पूछेंगे, मुझे क्या पूछना है? मैं तो ये नहीं कहूँगा कि भाई फलानी आदमी तुमने, ये लोगों का काम है, जिन पर जुल्म हुआ वो जिन लोगों पर जुल्म हुआ वही तो आवाज़ उठाएंगे। नुमाइंदगी नहीं, वकालत कर रहा हूँ जिनके साथ जुल्म हो रहा है। मैं मजलूम के साथ हूँ, जालिम के साथ नहीं हूँ। ये दुनिया का दस्तूर रहा है। देखिए, आज मैं आपसे एक और सबों से सवाल करूँगा
آپ بولیے آپ یزید کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ظالم کے نظر سے یا اچھی کی نظر سے؟ آپ مانتے ہیں کہ یزید نے امام حسین پر ظلم کیا ہے؟ اگر آپ امام حسین کے ظلم کے لیے آواز اٹھائیں گے وہ کوئی گناہ نہیں ہے. آپ پر ظلم ہو سکتا ہے، میں آواز اٹھاؤں گا. میرا کوئی غلام حسن بٹ صاحب کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس کا جوان بیٹا مر گیا لاسٹ ایئر، اس کی شادی ہوئی ابھی 1 سال پورا. مجھے افسوس ہے کیونکہ اس کے بیٹے کا جوان مرد بیٹا مر گیا، افسوس ہے اس کا. میں ان تمام سرپرست آدمیوں کے لیے بات کروں گا جن کے ساتھ ماضی میں بھی ظلم ہوا، اس وقت بھی ظلم ہو رہا ہے. کب تک یہ ظلم ہم برداشت کریں گے؟ ایک گروپ آتا ہے ایک لباس میں، دوسرا گروپ آتا ہے دوسرے لباس. میں کسی مطلب جماعت کے خلاف نہیں ہوں، میں ان لوگوں کے خلاف ہوں جنہوں نے 35 سال ہم کو روندا، جنہوں نے ہمارا خون چوسا، جنہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا. آج وہ نئے روپ میں پھر آئیں گے میری پارٹی میں اپنی پارٹی کہوں گا، فرض کیجیے پی سی، اس میں آئیں گے یا کسی اور میں کسی اور کا نام نہیں لوں گا، باقی پارٹیوں میں آئیں گے، اس میں آ کر پھر وہ استحصال کریں گے. ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے نا. اگر آپ کے گھر میں ایک دفعہ چوری ہوتی ہے، اور آج کل تو ہر جگہ سی فوٹیج ان میں کسی ایڈمنسٹریشن کا ہمیں پرمیشن نہ ملا ہے نہ لیا ہے. صرف ایک جگہ ہے جہاں ہم نے اپلیکیشن دینی پڑتی. وہی کہا ہے نا، وہ پرانی مثال ہے، حکم نواب تادر نواب. ہم جئیں گے، سانس لیں گے تو ایڈمنسٹریشن کے ایما پر. ہم نے اپلائی کیا، ان سے کہا کہ بھئی ہمارا چھوٹا سا فنکشن ہے، ہمیں یہ کرنے دیجئے جہاں پر وہ شہید ہوئے ہیں 12 آدمی، اس سال ہم ہر سال اسی دن وہاں فاتحہ پڑھتے. اس پر بھی روک. یہ جو وہاں پر کچھ گنڈے ہیں، انہوں نے اس جگہ کو اس طرح سے ہائی جیک کیا ہے. ان کے لیے جب الاؤ ہے، جب ان کو اجازت ہے جانے، مجھے کیوں نہیں جانے دیتے؟ لاسٹ ایئر میں نکلا تو ہوم اریسٹ ہو گیا. یہ کیا ہے؟ کل رات فون کیا میں نے ایس ڈی ایم صاحب کو، ایس ڈی ایم صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کہیں جی وہ اوپر سے آرڈر آیا ہے، وہاں دفعہ 144 لگ گیا. اتنی کیا آفت کی ہے؟